آج قارون کہاں ہے؟ اس کے خزانے کہاں ہیں؟ اس کے محلات کہاں ہیں؟ کچھ بھی باقی نہیں مگر اس کی تباہی آج بھی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ واقعی وہ بہت خوش نصیب ہے۔ سونے کے خزانے، چاندی کے ڈھیر، نوکروں کی قطاریں، عظیم محلات اور ایسی شان و شوکت کہ لوگ اسے دیکھ کر اس جیسا بننے کا خواب دیکھتے تھے۔ مگر وہ شخص دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کو بھی بھول گیا تھا، اور اس شخص کا نام تھا قارون۔ میرے پاس جو خزانہ ہے وہ سب میری حکمت اور علم کی وجہ سے ہے۔ قارون بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ عام آدمی نہیں تھا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ ابتدا میں وہ نرم انسان دل تھا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ توریت کا عالم بھی تھا۔ مگر جب دنیا کی دولت اس کی قدموں میں آئی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ متکبر ہو گیا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا کی۔ قرآن میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت سے طاقتور آدمیوں کے اوپر بھاری تھا، اور یوں قارون دنیا کے تمام امیر ترین انسانوں میں شمار ہونے لگا۔ اس کے محلوں میں روز محفلیں سجتی تھی، اور قارون شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ لوگ اس کی شاہانہ زندگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، اور قارون جب اپنے خادموں کے ساتھ نکلتا تھا تو لوگ راستے میں رک جاتے اور کہتے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مل جاتی۔ دنیا پہ مرنے والے لوگ اس کی دولت سے متاثر ہو چکے تھے، مگر قارون یہ سب بھول چکا تھا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت فرمائی، قارون غرور مت کرو، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو عہد کر لیا کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اور اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو اس میں ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے طور پر نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون کے اوپر حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا، اور قارون بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال کو چھین لینا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا کیا، اور اس عورت کو بہت سے مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، اور قارون نے آپ کو دوران وعظ ٹوکا اور کہا آپ نے ایک عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا جس دن قارون نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کے 2 حصے کیے